وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا نا مدد. وقت بہت کم ہے، مجھے تقریر کرنا آتی بھی نہیں ہے اور کسی لمبی چوڑی تقریر کی یا لمبی چوڑی گفتگو کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. حضرت مولانا مفتی شعبان علی صاحب نعیمی آئیں گے، وہ آپ کو تقریر پرتنویر سنائیں گے. یہ شب براءت ہے. براءت کے معنی عربی زبان میں چھٹکارے کے ہیں، آزاد ہونے کے ہیں. ہم لوگ اس کو شب برات کہتے ہیں اردو میں اور فارسی میں، اور اس کا نام عربی میں لیلۃ البراءہ، وہی براءت کی آزاد ہونے کی رات. آزاد ہونے کی رات کیا مطلب کیا ہے؟ یعنی دوزخ سے، عذاب دوزخ سے، بلاؤں سے، آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کی یہ رات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلہ بکر، بنی بکر کی بکریوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے رہائی دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جن کو وہ خود اپنے علم سے جانتا ہے کہ کتنے بندے وہ ہیں جن کو اس رات جہنم سے رہائی ملنے والی ہے. اس کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ جہنم سے رہائی جو ہے وہ تو ہم مسلمانوں کا، سنیوں کا، اہل سنت والجماعت کا نصیب ہی ہے. حدیث پاک میں آیا کہ ایک جان وہ ہے جو، ایک شخص وہ ہے جو اپنی جان کو اللہ و رسول کی مرضی پر بیعت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے اپنی جان کو. تو وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے عذاب سے آزاد کر لیتا ہے. اور ایک جان وہ ہے جو خواہشات میں، برے خیالات میں، برے اعتقادات میں اللہ و رسول کی مرضی کے خلاف اپنے آپ کو دنیا میں وہ زندگی گزارتا ہے، تو وہ اپنے اس نفس کو وہ ہلاک کر دیتا ہے اور وہ گرفتار ہو جاتا ہے عذاب دوزخ میں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم قادری غلام ہیں. ہم نے غوث اعظم کے ہاتھ جو ہے اپنی جانوں کو بیچ دیا، اپنی جانوں کا سودا کر لیا. اور وہ سودا کیسا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سرکار ابد قرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور انہوں نے سرکار کی نیابت سے خریدار اصل سرکار ہیں. انہوں نے سرکار کے لیے ہم کو خرید لیا، ہم سرکار کے لیے جو ہے ان کے ہاتھوں پر بک گئے. اور پھر جنت ہماری ہے،
اور دوزخ سے جو ہے رہائی جو ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے اس رات میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان خوش بختوں میں، نیک بختوں میں رکھے جو مسلک اہل سنت پر، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، جو لوگ اس مسلک پر قائم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی مسلک پر قائم رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمارا خاتمہ جو ہے اسی مسلک پر فرمائے۔ جب اس مسلک پر ہم دنیا میں رہیں گے اور مرتے وقت جو ہے اسی مسلک پر جائیں گے، تو کل قیامت کے دن جو ہے عذاب دوزخ سے رہائی جو ہے ہمارا نصیب ہے، اور جنت جو ہے وہ ہماری ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو مجھے بس کوئی تقریر زیادہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کی تعریف فرمائی، ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو حق پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی وصیت کرتے رہے، اور جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے اہل کو، اپنے عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے متوسلین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو دین حق پر قائم رہنے کی وصیت کی انہوں نے، اور اس پر صبر کی وصیت کی کہ دین حق پر قائم رہنا، اور دین حق پر قائم رہتے ہوئے اگر تم کو مصیبتوں کا بھی سامنا ہو تو ان مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی۔ تو دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی جو ہے اس کا مصداق بنا دے، اور ایسے بندوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی شامل فرمائے۔ تو میں آپ کو جو ہے تقریر نہیں سنانا چاہتا ہوں، بلکہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ حضرات جو ہے مسلک اہل سنت والجماعت پر، جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، جو حقیقتاً اللہ کا دین، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین ہے، اور جو صحابہ کرام کا دین ہے، اور پیران پیر، پیر دستگیر، کیسے پیر؟ سبحان اللہ، ایسے پیر کہ پیر دستگیر ہیں جنہوں نے اپنے مرید کا جو ہے ہاتھ تھاما ہے، تو ایسا تھاما ہے کہ اس دنیا میں بھی ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، اور جب مرید دنیا سے جائے گا تو بھی غوث پاک اس کا ہاتھ تھامے رہیں گے، اور جس منزل میں ہوگا تو پیر دستگیر کی دستگیری جو ہے وہ اس مرید کا ساتھ دے گی۔ ایسے پیر کہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا سایہ کیے ہوئے ہے جیسے کہ آسمان زمین کے اوپر، زمین کے نیچے رہو یا زمین کے اوپر رہو، آسمان کے نیچے رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ اسی طریقے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے مرید کو جو ہے کہیں نہیں چھوڑتا، زمین پر رہتا ہے تو سرکار غوث پاک کی دستگیری اس کے ساتھ میں رہتی ہے، اور زمین کے نیچے رہتا ہے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی دستگیری جو ہے اس کے ساتھ میں۔ تو میں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ علی سیدنا مولانا محمد حافظ الابدان شفاء بالقلوب دواء الابصار وہ دین غوث اعظم کا دین ہے۔ ہم قادری غلاموں کا دین وہ ہے جو سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا دین ہے۔ تو میری وصیت یہی ہے کہ اس پر آپ حضرات جو ہے وہ سختی سے قائم رہیں، اور خاص طور سے میری یہ وصیت میرے مریدوں کو بھی ہے، اور میں نے اپنے اس سفر میں جو ہے کئی مرتبہ یہ وصیت لوگوں کو بتائی، اور کیونکہ میں اب لکھنے پڑھنے سے تقریباً مجبور ہوں تو میں نے حکم بھی دیا، کہا بھی، گزارش بھی کی کہ میری یہ وصیت قلم بند کی جائے کہ لوگ میری معرفت سلسلہ قادریہ رضویہ، سلسلہ عالیہ نوریہ قادریہ، نوریہ رضویہ قادریہ برکاتیہ میں جو لوگ داخل سلسلہ ہیں،
وہ لوگ مسلک اہل سنت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر، مسلک غوث اعظم پر سختی سے قائم رہیں، اور وہی میرا مرید ہے جو اس مسلک پر قائم ہے، اور جو اس مسلک سے منحرف ہو وہ میرا مرید نہیں ہے۔ اور یہی میری وصیت میری اولاد کے لیے ہے، میرے خاندان والوں کے لیے ہے، جس کو میرے خاندان میں، اعلیٰ حضرت کے خاندان میں جس کو اس مسلک پر آپ حضرات جو ہے قائم پائیں، اسی کے پیچھے چلیں اور اسی کا ساتھ دیں، اور خدا نخواستہ اگر اعلیٰ حضرت کے خاندان سے جو ہے کوئی شخص جو ہے اعلیٰ حضرت کے مسلک سے، غوث اعظم کے مسلک سے، رسول اللہ کے مسلک سے، اس دین حق سے جو ہے کوئی منحرف ہو جائے، تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ ان اعلیٰ حضرت کے خاندان والا ہے، بلکہ آپ کو اپنے دین کو دیکھنا ہے۔ تو یہی میری وصیت ہے اور یہی میری نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے اس دین حق پر جو ہے ثابت قدم رہنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سفر بہت کرتا رہتا ہوں، تو میری وصیت یہ ہے کہ میرا انتقال کہیں بھی ہو تو مجھے بریلی نہ بھیجا جائے، بلکہ کسی بزرگ کے، علی اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور بزرگان دین کے پہلو میں جو ہے مجھ کو رکھا جائے، اور میرے معاملات میں تجہیز و تکفیر میں جو ہے جلدی کی جائے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مردہ نہلانے والے کو، کفنانے والے کو، اپنے تجہیز و تکفیر کرنے والوں کو جو ہے واسطہ دیتا ہے، اگر وہ اچھا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے، کہ تو مجھ کو جلدی میرے مقر کی طرف پہنچا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان و سنت پر قائم رکھے، اور اسی ایمان و سنت پر اللہ تعالی ہمارا آپ کا خاتمہ فرمائے۔ اب مفتی صاحب آ گئے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے تقریر کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید عشاء کا وقت جو ہے ہو گیا ہے، اب اذان ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔